بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 2022 کا آخری ویلاگ انشاءاللہ کل 1 جنوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نیا سال آپ تمام میرے جو ناظرین ہیں ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے مبارک کرے۔ ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اگر کوئی ہیں تو وہ ختم کرے، اور ان کے معاملات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بہت ہی بہتری کرے، ان کے لیے دنیا اور پھر اگلا جہان دونوں میں ہر طرح کی کامیابی کا جتنے کچھ بندوبست ہو سکتا ہے اگلا سال جو ہے وہ بھرا ہوا ان کے پاس آئے۔ 2022 کیسا گزرا پاکستان کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ریاست پاکستان کو یہ بہت نقصان پہنچا کے گیا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، 2014 سے جو نظام شروع ہوا تھا، پھر 2016 میں جنرل باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد جس بے رحمی سے ریاست پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئیں اور عملاً ریاست پاکستان کو لتاڑا گیا یا اس کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے اس وقت خود تصور میں نہیں ہوگا کہ ریاست پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ آج ایک اجڑی ریاست پاکستان ہمارے سامنے ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کا نہ ذمہ دار عمران خان ہے، نہ نواز شریف ہے، نہ موجودہ حکومت ہے۔ اس کا صرف اور صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے وہی ذمہ دار ہے، جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا۔ اب جب تھوڑا سا جائزہ لے لیں، ویسے تو 2022 جو ہے 21 سے مختلف نہیں ہے، صرف یہ ہوا ہے کہ 21 کے اندر جو کچھ ہمارے اعمال رہے، یا 20 میں اعمال رہے، یا 18 میں رہے، یا 16 میں رہے، ان اعمال کا جو نتیجہ تھا، جو آؤٹ کم تھا، میرا خیال ہے 2022 میں بھی ہم پورا بھی نہیں کاٹیں گے ہم 2023 میں جا کے، یا اللہ میاں کوئی معجزہ کر دے اور جو زہر کا بیج اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 8 سال سے ملک میں بویا ہے، بے شک اچھی نیت سے بویا ہے، بے شک ایک خاص ذہن کے ساتھ بویا، ان کا خیال تھا کہ ہم جمہوریت کے ذریعے پاکستان میں معاشرہ لگائیں، عمران خان صاحب کی حکومت ہوگی، بذریعہ جمہوریت ہماری حکومت ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی، جو ہمیشہ ان کو معاشرہ کے ذریعے ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور آئین کا کھلواڑ ہم ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، اور پھر آج کل کی سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے بھی فیصلے دیے، ان کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے ساروں کے آج کل سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے، اگر ثاقب نثار کے انصاف میں مبنی نہیں تھے، اگر آصف سعید کھوسہ کے انصاف میں مبنی نہیں تھے، تو آج کل کے فیصلے جو ہے ان سے کوئی مختلف نہیں آ رہے، اسی پیرائے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ 2023 جو ہے وہ اس فصل کے کاٹنے کا سال ہے۔ 2022 کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا شخصیت کو، تو اس میں جنرل باجوہ سر فہرست ہے۔ اچھا، ان کا نقصان عجیب و غریب ہے۔ ان کا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک اجتماعی طور پر پورے ملک میں ایک کانسنسس، ایک جامع طریقے سے کنڈیم فگر کے طور پہ انہوں نے آرمی چیف کا عہدہ چھوڑا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ ثاقب نثار صاحب نے 2019 میں اسی طریقے سے مذمتی طریقے سے ان کو عہدہ چھوڑنا پڑا تھا، اور آج تک وہ جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ ایک مذمت ضرور لگتی ہے۔ اسی طریقے سے باجوہ صاحب جو ہیں، نہ صرف یہ ہے کہ ان کی شخصیت جو ہے آرمی چیف بننے کے بعد بہت ہی تکلیف دہ حد تک وہ ایک توہین آمیز طریقے سے ان کی رخصتی ہوئی ہے، اور ان کو تاریخ میں ہمیشہ ایک برے نام کے ان کے ساتھ ساری وہی لان تان جو ہے وہ جاری رہے گی۔ میرا دل کرتا اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن یہ ایسا ہے کہ جس پارٹی کو انہوں نے بنایا تھا وہ پارٹی ہی، اور جس کو انہوں نے اتنی محنت سے 2018 میں اقتدار میں بٹھایا تھا، اور جس کے لیے پورا نظام درم برم کیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں چند دنوں سے کتنے، وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں اسپلنگ دا بینز، کہ کیسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کو کہا گیا، کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے، کہ آپ جہانگیر ترین کو بیلنسنگ کے طور پہ جو ہے ایکٹ کے طور پہ ان کو نااہل کریں، اور عمران خان صاحب کو آپ کامیاب کر دیں، صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیں۔ میں کتنا کہتا رہا ہوں 3-4 سال سے، جب سے ویلاگ شروع کیا اس سے پہلے میں کالم میں کہتا رہا ہوں کہ لا آف ایکوٹیبل جسٹس میں
نواز شریف کے ساتھ تو جو زیادتی ہے عمران خان صاحب کیس اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ ہی نہیں ہنستا. عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مصدقہ کاپی نہیں تھی. حنیف عباسی صاحب کے وکیل تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کیس کیا ہوتا. میں نے پوچھا تھا کہ مصدقہ کاپی کوئی تھے, انہوں نے کہا کوئی اتھینٹیکیٹڈ کاپی نہیں تھی. انہوں نے جو کوئی دیا سب نے ساتھ مان لیا. نواز شریف صاحب کے کیس میں قطر کا وہ بندہ جس کے عمران خان صاحب گاڑیاں چلاتے رہے ہیں اور جوتے پالش کرتے رہے ہیں قطری شہزادہ کہہ کے, اور اس کا نام بدنام کیا, اس کی گواہی انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے. اس نے کہا آ کے میری گواہی لے لو, میرے گھر آگے ریکارڈ کر لو, میں آپ کو اسی بات کی گواہی دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں, بلکہ اس کا انہوں نے بہت ہی تمسخر اڑایا, مذاق اڑایا. خیر اینی باجوہ صاحب یہ سارے گناہ جو ہیں جتنے ہوئے ہیں 2016 کے بعد وہ سارے آپ کے کندھوں پہ ہیں, جب سے آپ نے 29 نومبر 2016 کو کیا ہے. پھر سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ اگر ابدی نیند نہیں سو گئی تو ان کو بہت بڑا دھچکا ملا ہے. ظاہر ہے جب نواز شریف صاحب کا میں ذکر کرتا ہوں تو مریم نواز صاحبہ کی سیاست چونکہ ان کا پرتو ہے یا ان کی پیٹرنیج میں بڑی ہو رہی تھی تو وہ خود بخود اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. کس لیے کہ ایک وزیر اعظم بنوانے کے لیے. مسلم نون نے ایک اپنا وزیر اعظم بنایا. 12 اپریل کا میرا ویلاگ دیکھ لیں. میں نے کہا جی سیاست ابدی نیند سو گئی ہے مسلم نون کی. پیپلز پارٹی کی سیاست کو اتنا نقصان نہیں پہنچا کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ سندھ کے اندر ان کا اثر و رسوخ تو تھوڑا سا کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا. فضل الرحمان صاحب کو نقصان نہیں پہنچا, ان کا ریلیجس ایک بیلٹ ہے, اس میں اثر و رسوخ تھوڑا کم ہو جائے گا. اچھے حالات ہوں گے تو 5 7 10 سیٹ زیادہ آ جائیں گی. مسلم نون جو پاپولر پالیٹکس کر رہی تھی پنجاب میں اور سرحد میں خصوصاً پھر کراچی میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ, اس کو ناقابل اختلافی نقصان پہنچا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کو بہت ناقابل اختلافی نقصان پہنچا ہے. کیسے ریکور کریں گی؟ 2023 میں کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ کس صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ان کے خلاف جو کیمپین چلی ہوئی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہے بھی صحیح تو کم از کم عمران خان صاحب کے معاملے میں وہ نیوٹرل نہیں ہے. عمران خان صاحب کے معاملے میں اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے زندگی جو ہے اجیرن کر دی جائے گی. اب ان کی سیاست میں ان کو سب سے زیادہ فائدہ عمران خان صاحب کو ملا ہے کہ دسمبر 2021 میں 7% مقبولیت تھی, بالکل زمین بوس ہوئی تھی وہاں سے اٹھ کے. تو اس وقت وہ پاکستان کی سیاست ان کی پوری گرفت میں ہے. بہت ان کو پورا 2022 عمران خان صاحب کا توت ہی بولتا تھا, اور ان کا ایک جادو چلا ہوا تھا سر چڑھ کے. اس میں تھوڑی کمی آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ جیسے حالات آ رہے ہیں مزید کمی ہے, کیونکہ اس کے معاملے میں میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. خود بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں, پرائیویٹ محفل میں یہ کہہ رہے ہیں ان کی پالیسی نہیں چینج ہوئی. اسے کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, کبھی کرتے ہیں کبھی دبے الفاظ میں. آج اسواتی کی مثال دیتے ہیں, لیکن میرے نزدیک کبھی DGISI نے کسی کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی. عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی. یہ غیر معمولی واقعہ تھا 2022 کا, غیر معمولی واقعہ کہ DGII جنرل ندیم انجم نے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی. اس سے پہلے ہلکے پھلکے انداز میں میجر جنرل افتخار بابر نے جب کہا سائفر کے اوپر تو عمران خان صاحب نے ان کو بڑا سختی سے ڈانٹا کہ آپ سیاست کے اندر دخل نہ دیں. لیکن وہ بھی ایک, اس سے پہلے ISPR تو بہت کچھ نواز شریف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیتے رہے, اسے بہت کم تھوڑا سا افتخار بابر صاحب نے یہ بات کی. باقی اب 2022 جو ہے پاکستان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوا ہے. ریاست پاکستان کو اور فوج کے ادارے کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ میرا خیال ہے 1971 کے بعد میں اب دیکھا ہے کہ اتنا نقصان پہنچا ہے کہ اس سے پاکستان جاں بار ہو سکے گا یا نہیں. پھر ظاہر ہے کہ پچھلے 7-8 سال کی جو اسٹیبلشمنٹ کی وارداتیں ہیں, جو کرتوت ہیں, عمران خان صاحب کو تو ہم اس لیے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے چہرہ رکھا کہ گالی یہ کھائے گا, حکومت ہم کریں گے. اب بظاہر گالی ان کو پڑھ بھی رہی ہے اور پڑھنی بھی چاہیے, لیکن اسٹیبلشمنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 100% ذمہ دار ہے آج پاکستان کی اقتصادی بحران کی. 100 وہ کہتے رہے کہ ہم ڈالر بھی لائے, ہم یہ بھی لائے, باجوہ صاحب ادھر بھاگے ادھر بھاگے, بہت کام کیے ہوں گے. لیکن حضور جو گناہ آپ نے کیا ہے, میرا خیال ہے کہ کچھ بھی کر لیں آپ
اس کا ازالہ اللہ میاں ہی کے پاس ہی آ گیا، پتہ چلے گا کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا۔ یہاں پہ دنیاوی طریقے نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان جس تکلیف میں ہے، جتنا رہے گا اتنا لوگ آپ کے بارے میں ایک معاندانہ رویہ رکھیں گے، اور آپ کے بارے میں ایک غم و غصہ ان کے دل میں مزید بڑھے گا۔ باقی چھوٹی سی چیز ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کمال کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میرٹ پہ فیصلے کیا ہے، لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عدالت کا کہ کہیں جی کہ شام کو 5 بجے فیصلہ کرے اور اگلے دن کہے جی 15 گھنٹہ کے بعد 8 بجے الیکشن کراؤ۔ کیسے ممکن تھا؟ پریزائڈنگ آفیسر تھے، 1200 پولنگ اسٹیشن ہو گئے، کیسے ممکن تھا؟ تو یہ ایک تکلیف دہ بات ہے اگر عدالتوں کو اتنا نہیں پتہ کہ جیسے ریکارڈنگ میں فیصلہ کیا ہے ہماری سپریم کورٹ نے اور ہمیں 4-5 ارب ڈالر ٹھک ہے، اسی طریقے سے رینٹل پاور پہ ہوا تو ہمیں 1.5-2.5 ارب ٹھک ہے، ڈالرز ٹھک ہے۔ اس طرح شوگر کے اوپر ایک دفعہ فیصلے کیا کرنے شروع کر دیا، جی شوگر کی پرائسیں اتنی ہوگی، اور پھر پتہ نہیں یہ جب جسٹس خواجہ شریف اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے، بہت گریٹ آدمی تھے، انہوں نے اس سے شوگر پہ فیصلہ کرنا شروع کیا۔ میں ہمیشہ اس فیصلے کیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیکنیکل فیصلے جو ہے نا وہ عدالتیں کسی طور طریقے سے کیا کریں۔ بہرحال اب انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل میں الیکشن کمیشن بھی چلے گیا، وفاقی حکومت بھی چلی گئی ہے۔ امید ہے کہ عدالت ان کو 10-12 دن کی ریلیف دے دے گی، لیکن عملاً جو ہے وفاقی حکومت کو اب وہاں الیکشن کرا دینے چاہیے۔ لیکن عدالت نے کوئی اچھا نام نہیں کمایا، کہ عدالتوں میں غصہ نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ سارے میرٹ پہ اچھے دلائل لکھنے کے بعد اب کہا گیا کہ نہیں اب الٹے کان بھی پکڑو۔ یہ عدالتیں نہیں کہتی، آپ کہہ دیتے کہ ہفتے 10 دن کے اندر الیکشن کراؤ، اب آپ کو اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ یہ اپنی ایک عدالت نے بہت سبکی کرائی ہے، اپنا مذاق اڑوایا ہے۔ امید ہے کہ عدالتوں کا جو رویہ پچھلے 7-8-9 مہینے سے وہ اسی طرح جاری نہیں رہے گا، جس طریقے سے عدالتوں کو کان سے پکڑ کے جو فیصلے کروائے گئے اسی وجہ کو اور تھی۔ وہ جنرل فیض حمید صاحب کان پکڑ کے جو فیصلے کرواتے رہے سپریم کورٹ سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اور باقی ہائی کورٹ سے بھی، تو جو کان پکڑنے والے فیصلے نہیں ہیں تو کوئی فرق پتہ چلنا چاہیے۔ 8 مہینے میں جتنے عدالتی فیصلے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے، ہر جگہ پہ انصاف کا بول بالا نہیں ہوا، انصاف کی توہین ہوئی ہے۔ کبھی کہا گیا ہے جی کہ مقبول رہنما ہے اور اس کے خلاف ہم کیسے فیصلہ کریں، توہین عدالت لگی ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا، ذلیل کر دیا، گالیاں دے دی ججز کو پبلک میں کھڑے ہو کے، سپریم کورٹ کی توہین کر دی انہوں نے کھڑے ہو کے، اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں جانا ڈی چوک میں، وہ اسے کہا جائیں گے سارے کارکن، سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے۔ یہ سارے الفاظ تھے، آج تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکی۔ تو اس کا تسلسل چل رہا ہے 10 اپریل 2022 کا۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کل کا فیصلہ ہے وہ بھی کل اسی کا تسلسل ہے۔ عدالتوں نے اگر یہی رویہ رکھا تو فرق کچھ نہیں پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ جیسے کل اچھے بھلے فیصلے میں اس طرح کا پابندی لگا کے اپنی تضحیق کرائی ہے، عدالتیں اپنی عزت مزید برباد کریں گی جو پہلے ہی تار تار ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔